اتنا اہتمام ہے ولایت امیر المومنین کا، کیونکہ وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ صاحب عصمت ہستیاں ہیں۔ یاد رکھیے عصمت دو طرح کی ہے، ایک عصمت عصمت عطائی ہے، ایک عصمت عصمت اقتصابی ہے۔ عطائی یعنی عطاء من اللہ، خدا جسے عطا کرے۔ انبیاء ائمہ ان کو عصمت عطا کی گئی ہے، انہوں نے دنیا میں آ کر عصمت کمائی نہیں ہے، وہاں سے عصمت کو لے کر آئے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام مہدی تک ان کو عصمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ لیکن جناب زینب کی عصمت سلام اللہ علیہا، حضرت عباس روحی لہ الفدا، ان کی عصمت یہ عصمت اقتصابی ہے، ان کو عطا نہیں ہے، انہوں نے خود دنیا میں آ کر اپنی عصمت کسب کی ہے۔ کس سے کسب کی؟ مثلا مولا امیر المومنین سے۔ کس سے کسب کی؟ امام حسین سے۔ ان کے جوار میں رہ کر انہوں نے عصمت کسب کی ہے۔ اب ان کی عصمت تو اعلیٰ ترین درجے پر ہے، لیکن ذرا نیچے آتے ہیں، جناب سلمان فارسی کی عصمت یہ بھی کیا ہے؟ اقتصابی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی عصمت اقتصابی ہے۔ اور نیچے آتے ہیں اپنے مراجع علماء کی طرف، بس آقا خمینی کو لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آیت اللہ کشمیری بحر العلوم جن سے امام زمانہ ملا کرتے تھے، ایسے ایسے علماء کی عصمت کیا ہے؟ اقتصابی ہے۔ یعنی اقتصابی عصمت ہر وہ مومن جو ولایت امیر المؤمنین میں رہتا ہے اسے اقتصابی عصمت نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ بھی عصمت اقتصابی کے فائز درجے پہ ہو سکتے ہیں، لیکن کب ہوں گے؟ جب ولایت کے تمام تر اصول پر عمل کریں گے۔ اب جب مومن ایسا بن جاتا ہے جسے وہ عصمت مل جائے، اب مومن کہتا ہے مولانا میں اتنے سالوں سے دعائیں کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ تو زبان سے گناہ کرتا ہے۔ حدیث موثق ہے اہل بیت سے، اگر 70 مرتبہ سورہ حمد مردے پہ پڑھی جائے مردہ زندہ ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ اہل بیت دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ سلمان دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے، مالک دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ ان زبانوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر بندہ پاک، جب خدا حکم دے رہا ہے نا ادعونی استجب لکم، یہ حکم کلی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے کہا ادعونی استجب لکم، اس کا مطلب خدا کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ نے مثلا مولا علی کو کہا یا رسول خدا کو؟ نہیں، یہ حکم کلی ہے، ہر عوام الناس کے لیے ہے۔ کہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ پروردگارا بندے مانگ تو رہے ہیں، پھر تو عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ زبان پاک نہیں ہے۔ جب تک ولایت کے دائرے کے اندر نہیں آتے تب تک تمہارا وجود پاک و پاکیزہ نہیں بنتا۔ پہلی طہارت جو ہر مومن مومنہ، چھوٹا سا بچہ ہے نا گھر میں، جب یہ 7 سال کا ویسے بتاؤ بیٹا نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، طہارت کیسے کی جاتی ہے؟ کپڑے اگر نجس ہو جائیں فوراً اس کو دھویا کرو، بیڈ کی چادر اگر نجس ہو جائے فوراً دھویا۔ مومن کہتا ہے مولانا مجھے اچھے خواب نہیں آتے۔ میں نے کہا جب نجس چادر پہ تو سو رہا ہے تو خواب کیسے آئیں گے؟ بیڈ شیٹ اگر نجس ہو، مکان نجس ہے، اگر اس پہ آپ سو رہے ہیں تو کبھی بھی اچھے خواب انسان کو نہیں آتے۔ فوراً گھروں سے نجاست کو دور کیا کریں، بچوں کی نجاست ہو، چھوٹے بچوں کی نجاست ہو، فوراً گھر والوں کو بولا کریں اس کو صاف کیا کریں، کیونکہ گھر اگر پاک رہے گا تو پاک ہستیاں گھر میں آئیں گی۔ گھر اگر پاک رہے گا تو جناب سیدہ گھر میں آئیں گی۔ گھر اگر پاک رہے گا تو مولا علی گھر میں تشریف لے کر آئیں گے، نگاہ کرم کریں گے۔ حدیث معصوم ہے، فرمایا اے زمین والو، جس طرح تم آسمان میں ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، جس طرح تم زمین پر رہ کر رات کے اندھیرے میں آسمان کی چادر میں ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، فرمایا بالکل اسی طرح آسمان والے زمین پر علی والوں کے گھروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے، سگنل ہے نا۔ مثلا کسی سائنسدان کو چاند پہ جانا ہے تو چاند چمک رہا ہے تو لوکیشن اسے مل گئی، اب وہ وہاں جا کے لینڈ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ملائک آتے ہیں تو کہاں اتریں؟ تو خدا نے مومنوں کے گھر میں ایک چمک رکھی ہے، ایک نور رکھا ہے۔ یہ جس گھر میں نور دیکھتے ہیں وہاں ملائک نازل ہو کر جاتے ہیں۔ جس طرح آج مجلس ہو رہی ہے، یقیناً اس مجلس میں نور نکل رہا ہوگا اور ملائک اسی نور کو دیکھ کر مجلسوں میں کیا کرتے ہیں؟ نزول کرتے ہیں۔ تو پہلی طہارت جس کا خیال رکھنا ہے وہ طہارت لباس ہے۔ کیوں فرمایا جب امام حسین کے حرم میں آؤ نہا کر آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، پھر ادب کے ساتھ اذن دخول پڑھو، پھر امام کے حرم میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح اگر مومن کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کوئی حاجت ہے، بہت پریشان ہے، تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ گھر کی چھت پہ چلا جائے، کسی کھلی جگہ پہ چلا جائے، آسمان کے نیچے چلا جائے جہاں پہ کوئی لوگ بنی بشر نہ ہو، یعنی دور علاقے میں جائے جہاں پہ صرف وہ ہو اور اپنے خدا سے راز و نیاز کرے، گریبان کو چاک کرے، اپنی آستینوں کو کھولے، آستینوں کو پلٹے، اپنے باروں کو بکھر دے اور ایسے بیٹھے جیسے کوئی فقیر بیٹھتا ہے، لیکن حالت پاکیزگی میں،
پاک لباس رکھ کے بیٹھے، اب خدا سے استجا کرے، جو مانگے گا خدا اسے کیا کرے گا؟ عطا کر دے گا۔ اس کے در میں کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے کرداروں میں کمی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو زندگی میں سکون آ سکتا ہے، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے انسان چاہے، جب تک چاہے گا نہیں اس کی زندگی بن نہیں سکتی۔